الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو ملک عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ملک چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ یہ دراصل ایک دعا ہے جو سکھائی گئی ہے۔ خطاب تو حضور سے ہے، لیکن حضور کے واسطے سے سارے اہل ایمان سے ہے، ہم سے اور آپ سے بھی۔ حضور کو یہ دعا کیوں سکھائی گئی تھی؟ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہمارے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ ہم اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ یہ دعا تو قرآن میں موجود ہے، تلاوت کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو خصوصی اہتمام کے ساتھ مانگنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مخالفین تھے، سب لوگ ایک جٹ ہو کر کے آپ اور آپ کے اصحاب کو مٹانے کے لیے آپ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کب؟ غزوہ احزاب کے موقع سے۔ حزب کہتے ہیں پارٹی کو، احزاب اس کی جمع ہے۔ عرب اور عرب کے آس پاس جتنی پارٹیاں تھیں، جتنے قبائل تھے، جتنے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ہر ایک نے مل کر کے مدینہ پہ حملہ بول دیا تھا۔ اور یہ تھا کہ ان کو ختم کرنا ہے، اس ابھرتی ہوئی طاقت کو جمنے نہیں دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا پلان بنایا۔ اس پلان کا ایک حصہ یہ تھا کہ مدینے کا وہ سمت جو کھلا ہے، بعض سمتوں میں پہاڑیاں ہیں، تو ادھر سے حملہ کرنا تو آسان نہیں۔ جدھر پہاڑی نہیں ہے، کھلا میدان ہے، ادھر سے حملہ کرنا آسان ہے۔ تو ادھر دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے آپ نے خندق کھودنا شروع کیا۔ اس کھدائی کے دوران پہاڑی علاقہ تھا، بڑے بڑے چٹان تھے، صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہے تھے۔ تو جب صحابہ نے اپنی کوشش کر لی، نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہا، باقی تو ہم لوگوں نے توڑ کے پوری خندق تقریباً تیار کر لی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو، اور آپ نے ہتھوڑے چلائے۔ ایک ہتھوڑا مارا، ایک چٹان ٹوٹا اور اس سے چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس روشنی میں ہیرا نظر آیا ہے۔ ہیرا یہ جو ہم لوگ بہت قیمتی سمجھتے ہیں وہ نہیں، ہیرا اصلاً فارس جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت تھی، اس کے دارالسلطنت راجدھانی کا نام تھا۔ اسی طرح دوسرا ہتھوڑا مارا تو پھر ایک چنگاری نکلی اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا مجھے روم کی سلطنت نظر آ رہی ہے۔ پھر تیسرا ہتھوڑا مارا، پھر چنگاری نکلی اور پتھر ٹوٹ کے ریزے ریزے ہو گئے۔ آپ نے کہا مجھے صنع، یہ یمن کی راجدھانی تھی، وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان سب پر تم غالب آؤ گے۔ جب یہ باتیں پھیلی لوگوں کے درمیان تو مدینے میں یہودی قبائل کے جو لیڈران تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے مذاق اڑانا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ ابھی تو جان کے لالے پڑ رہے ہیں، دشمن سے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، لڑائی لمبی کھچی تو کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، آخر یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ وقت کی جو سپر پاور طاقتیں ہیں ان پر یہ غالب آ جائیں گے۔ اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سکھائی اور آپ کے واسطے سے سارے صحابہ کو سکھائی۔ دعا کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ کسی کی قسمت اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بدلتا نہیں، لیکن دعا سے بدل جاتا ہے۔ تو گرچہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حالات بالکل ناگفتہ بے ہیں، یہ چینج نہیں ہوں گے، یہ تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے نا، اور وہاں اس کے احکامات چلتے ہیں، وہ جب چاہتا ہے حالات بدل دیتا ہے۔ تو سکھایا گیا کہ اللہ سے دعا کرو، کائنات کا سارا نظام اس کے کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہے گا بدل دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سکھایا گیا کہو اے اللہ، اے حکومتوں کے، ملکوں کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وقت کے جو بڑے بڑے ظالم اور فرعون ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہٹا سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، ان سے کوئی ان کا اقتدار چھین سکتا ہے، چاہے وہ فرعون رہا ہو، چاہے مسولنی رہا ہو، چاہے چنگیز رہا ہو، چاہے ہٹلر رہا ہو۔ اس وقت تو لوگ نہیں سوچ پاتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ ان سب کا اقتدار چھن گیا، ان سب کی حکومتیں ملیا میٹ ہو گئی۔ ہٹلر کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالا، جنگ عظیم برپا ہوئی، لیکن اس کے خلاف جب لہر چلی تو وہ ایک بنکر میں جا کر کے خودکشی کر کے مر گیا۔ اب جب ایک آدمی کے ارد گرد پوری حکومت گھومتی ہے، وہ ختم ہوا تو پھر حالات بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے
کسی کو اقتدار اور حکومت دینا اور کسی سے اقتدار اور حکومت چھین لینا، اس لیے تم اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، اس ذات سے رجوع کرو جو کنٹرول کرتی ہے، وہ جب چاہے گی بدل دے گی۔ ایک اگلا جملہ کہا گیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی اور قابل قدر چیز سرداری ہے، حکمرانی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز، عزت بخشنے والی چیز نبوت ہے۔ نبی سے زیادہ معزز حکمراں نہیں ہوتا، سردار نہیں ہوتا۔ یہی یہود حضور پہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ نبوت تو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، وہ عزت تو ہمارے لیے مخصوص تھی، ہمارے یہاں نبی ہوا کرتے تھے اور سینکڑوں نبی ہوئے، ہزاروں نبی ہوئے، یہ دوسرے کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ عزت ان کو نہیں مل سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں نبی کی شکل میں سامنے آئے تو کہا گیا کہ یہ نبوت بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تم کو لائق سمجھا، تم کو دیا، اب تم سے چھیننا چاہتا ہے، دوسرے کو دینا چاہتا ہے، دے دے گا، تم اس کو روک سکتے ہو۔ اس تناظر میں یہ بات کہی گئی، اس لیے کہ پروپیگنڈا کرنے والے وہی تھے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور عزت کا سب سے بڑا معیار نبوت ہے۔ دولت، حکومت، جاہ، منصب، حسن، ان چیزوں سے بھی عزت ملتی ہے، لیکن جو چیز نبوت سے ملتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ جو اس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے تھے، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ تم غلط معیار قائم کیے ہوئے ہو، کہ باپ دادا کی پشتینی چیز ہے، ہمارے ہی لیے ریزرو ہے، ہمارے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کے درمیان نبی نہیں آ سکتا۔ یہ سوچ بھی تمہاری غلط ہے۔ سکھایا گیا کہ عزت کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھینتا ہے۔ دنیا میں امامت اور پیشوائی کا منصب بنی اسرائیل کو اللہ نے دیا تھا، اب چھین کر کے بنو اسماعیل کو دینا چاہتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، تم دعا کرو مل جائے گا۔ اس لیے کہ ہر اچھی چیز بیدک الخیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ پس منظر تھا جس پس منظر میں یہ دعا سکھائی گئی تھی۔ اب ایک دوسری چیز سمجھیے، اس دعا کا مطلب کیا تھا؟ کہ دنیا کی حکمرانی، دنیا کا نظم و انصرام حاصل کیا جائے، حکومت کو کنٹرول کیا جائے، سیاست کو کنٹرول کیا جائے، اس کی دعا سکھائی گئی نا۔ اس کا مطلب وہ چیز بھی مطلوب ہے۔ ہمارے یہاں یہ ذہن بن گیا ہے کہ سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا، گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہمارے لیے کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے ان کے اثرات لوگوں پہ زیادہ پڑتے ہیں۔ جہاں انگریزوں نے کتنے دن حکومت کی؟ 200 سے 250 سال، یہی نا۔
لیکن انگریزی تہذیب کی چھاپ یہاں کتنی ہے، چاہے وہ یہاں کے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو. پورا ڈریس بدکوٹ بدل گیا ہے نا. پینٹ شرٹ کبھی ہمارے تہذیب اور کلچر کا حصہ تھا؟ یہاں کے لوگ پینٹ شرٹ جانتے تھے؟ وہ تو دھوتی جانتے تھے، وہ تو گمچھا جانتے تھے، وہ تو کرتی جانتے تھے. لیکن آج رنگ کیا ہے؟ اب وہ کوئی نئی چیز اپنے فیشن میں انٹروڈیوس کراتے ہیں تو بھی آج بھی ہم ڈھوتے ہیں. پہلے پینٹ کا انداز الگ تھا، آج انداز الگ ہے جینز کے نام پہ، لیکن ہم ڈھو رہے ہیں. اتنی مرغوبیت ہو جاتی ہے، اتنے اثرات پڑتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو غیر کی مثال دے رہے ہیں. ہم اور آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں کوشش کی تھی وعظ و نصیحت کے ذریعے، تبلیغ اور تقریر کے ذریعے. اس کے زیادہ اثرات سامنے آئے یا مدینے پہنچ کر کے جب آپ کو ایک طرح کا اختیار، اقتدار اور قوت اور طاقت حاصل ہو گئی، اس کے بعد آپ نے کوششیں کی؟ اسلام فتح مکہ سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیلا یا فتح مکہ کے بعد تیز رفتاری سے پھیلا؟ خلفائے راشدین نے دنیا کے چپے چپے میں پھیلایا کس بل پہ؟ تو ہمیں اور آپ کو اس اقتدار اور سیاست کے اثرات اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے احوال میں بھی اگر ہم تبدیلی اور انقلاب چاہتے ہیں تو صرف تقریر سے، صرف وعظ سے، صرف نصیحت سے مکمل نہیں ہوگا. یقیناً اس سے سمجھنے والا ذہن تبدیل ہوتا ہے، وہ ہمارے کام کی شروعات ہے، اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اسی پر انحصار کریں اور دوسری کوششیں اور تدبیر نہ کریں، یہ چیز ہمیں جلد بڑا نتیجہ نہیں دے گی. تو ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو کچھ حالات عالمی سطح پہ ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں، ملکی سطح پہ محسوس کر رہے ہیں، یہی لگتا ہے نا کہ اسلام کے نام لیوا اہل ایمان دبائے اور کچلے جا رہے ہیں. ان کے لیے اب عروج اور ترقی اور غلبے کی کوئی شکل نہیں ہے. ایسا ہی اس وقت بھی محسوس کیا جا رہا تھا، لیکن یہ دعا سکھائی گئی، اس کا اہتمام کیا، اس کے لیے کوششیں کی، تیاریاں کی، تو کیا انقلاب نہیں آیا؟ کیا تبدیلی نہیں آئی؟ کیا اقتدار اور حکومت حاصل نہیں ہوا؟ آج بھی جو لوگ ٹکر لے رہے ہیں ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ پرانا ہو چکا، تازہ جو ایران کا معاملہ وقت کے سپر پاور سے ٹکر لیا، روز پریشان ہیں کہ اب کیسے اس کو کنٹرول کریں. سوچا جا سکتا تھا کہ ایک چھوٹا سا ملک، وہ دنیا کی سپر پاور جس کی پشت پناہی میں پتہ نہیں کون کون ہے، وہ ٹکر لے سکتا ہے؟ یہ تو جس سوچ کر کے حملہ آور ہو رہے تھے اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا تھا کہ جائیں گے چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، جیسے وینزویلا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، ان کو بھی کنٹرول میں کر لیں گے، اور جو ہم آرڈر دینا چاہتے ہیں وہ منوائیں گے، وہاں حکومت ہی بدل دیں گے. یہ سارے دعوے تھے نا، لیکن آج تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ پلڑا تو اب الٹتا نظر آتا ہے. آگے کیا ہوگا غیب کا علم مجھے بھی نہیں ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو یہ احساس دلاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے
اپنے یہاں جو ڈکٹیٹر والی بادشاہت تھی اس کو پہلے ختم کیا، اس کے بعد اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کیا، حکومتی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، تیاری کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، احساس اور جذبے کے لحاظ سے کہ اپنے بقا اور اپنے تحفظ کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہوگی وہ پیش کریں گے۔ آج وہ ٹکر لے رہے ہیں اور اپنا وجود منوا رہے ہیں، اپنی باتیں منوا رہے ہیں۔ اس کے جو اثرات پڑیں گے وہ ابھی وقت بتائے گا، لیکن خود سوچنے والے لوگ محسوس کر رہے ہیں اس کی اثرات آئندہ کیا پڑنے والے ہیں۔ تو اگر یہ چیز آج بھی ہو رہی ہے اور ملک دنیا کے گوشے گوشے میں ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ بھی سوچیں کہ ہمارے یہاں بھی ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ناممکن ہے۔ وقت لگ سکتا ہے، اللہ نے جو چیز طے کی ہے وہی ہوگی، لیکن اللہ سے کوئی چیز مشکل تو نہیں ہے۔ ہم اپنی فریاد، اپنی ضرورت پیش کر کے تو دیکھیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے تو ثابت کریں۔ یہی اصل چیز ہے جو اس دعا کے اندر سکھائی گئی ہے۔ اس وقت بھی کے لیے بھی یہ دعا تھی اور آج کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اللہ ہمیں اس دعا کے مقصد اور مدعا کو سمجھنے اور اس کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔